روٹی ملتی نہیں ہے، اس واسطے کھانا کھا آئے کہنے کہاں میں وہ خسمانو ہی کھا کے آیا ہو روٹی کھا رہے تھے، جو کی روٹی کھا رہے تھے، پسا ہوا نمک تھا ساتھ، 22 لاکھ مربع میل کا۔ مصر کا گورنر تھا، وہاں گیہوں بہت ہوتا ہے، اس نے کہا کہ آپ گیہوں کی روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ واضح رہا کہ عربوں کے ہاں ہم جس کو عیش کہتے ہیں نا، اس کے معنی ہوتا گیہوں کی روٹی۔ عرب جیسے ملک کے اندر تو گیہوں کی روٹی ہے، عیاشی ہوئی، عیش تو ایک طرف۔ کہا کہ آپ اب گیہوں کی روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہا کہ برکت، مجھے آج اس کا یقین اور اطمینان ہے کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے، نہیں، جو کی روٹی مل رہی ہے، اس لیے میں وہ کھا رہا ہوں۔ کیا تم مجھے یقین دلا رہے ہو کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے؟ نے کہا میں تو نہیں یہ گنا رہا۔ کہنے لگا کہ عمر تو اس دن گیہوں کی روٹی کھائے گا جس دن اسے یقین ہو جائے گا کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے۔ مساوات انسانیہ۔ قحط کے زمانے میں یہ طے ہوا کہ اپنے گھر میں کوئی کچھ نہیں پکائے گا، سب باہر لا کے اس مشترکہ دسترخوان پہ بیٹھ کے رکھیں گے، پھر جس قسم کا وہ کھانا ہو سکتا ظاہر ہے۔ خود یہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، اتنی بڑی مملکت کا سربراہ، وہ بھی اسی میں بیٹھا ہوا، عادی نہیں تھا اس قسم کا کھانا کھانے کے۔ کچھ دنوں کے بعد صحت کے اوپر بڑا ناگوار سا اثر گزرا۔ صحابہ نے یہ کہا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے ایک فکر؟ کہنے لگے کہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب تک عمر پر بھی وہ کچھ نہ گزرے جو ان پہ گزر رہی ہے، میں ان کی تکلیف کا مداوع کیسے کر سکوں؟ یہ وہ لوگ تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کا کوئی کپڑا کبھی طے کر کے نہیں رکھا، فاضلہ کپڑے کو بھی فالتو دولت سمجھتے تھے۔ جیسا میں نے کہا ہے کہ حضرت عمر منبر پر کھڑے تھے تو ان کے تہبند میں 10-12 پیبند تھے۔ ان واقعات کو ہمارا واعظ بھی بیان کرتا ہے، لیکن یہ ان کی ذاتی خوبیاں سی بتاتا ہے کہ وہ اس قسم کے منکسر المزاج اور اس قسم کے نائت والے، یعنی ذاتی طور پر یہ اس نظام کا پتلا تھا کہ انہوں نے اس وقت دوسرا کپڑا بنوانا تھا جبکہ ہر فرد کو دوسرا کپڑا مل جاتا ہے۔ انہوں نے اس وقت نیا کپڑا پہننا تھا جب ہر فرد کو نیا کپڑا مل جاتا ہے۔ زندگی میں پہننا تو ایک طرف رہا۔ حضرت صدیق اکبر کی وفات کے قریب حضرت عائشہ الصدیقہ نے یہ کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چادر نئی وہ رکھی ہوئی ہے کہ آپ کو کفن میں دے دی جائے۔ فرمایا بیٹی، نیا کپڑا زندہ کے لیے ہوتا ہے، مردہ کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے انہی کپڑوں میں دھو کے دفن کیجیے۔ یہ مساوات ہے عزیزان من، لیکن مساوات کے معنی یہ نہ سمجھ لیجئے گا جیسا جیل خانے میں بھی تو ایک مساوات ہوتی ہے، ہر قیدی کو ایک جیسا کپڑا اور ایک جیسی وہ بالٹی کی روٹی ملتی ہے۔ مساوات کے یہ معنی نہیں ہیں۔ اور اب تو پھر بعد میں سے بات نکل گئی، اور جیل میں بھی یہ مساوات نہیں رہی۔ وہ فیکٹری کا مالک بھی چوری کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اس کا مزدور بھی ساتھ شامل ہوتا ہے، دونوں کو عدالت سے ایک قسم کی سزا ملتی ہے، اور وہ حوالات میں جاتے ہیں تو وہ ایک کلاس میں چلا جاتا ہے، یہ سی کلاس میں چلا جاتا ہے۔ چور دونوں ایک قسم کی عدالت سے سزا مل رہی ہے، محض اس لیے کہ یہ دولت مند ہے، یہ اے کلاس ہے، وہ بی کلاس، وہ سی کلاس، اور پھر اس اے کلاس والے کو انہی میں سے ایک مشقتی ملتا ہے ملازم کی حیثیت سے، وہی جو دوسرا ہے وہ ملازم کی حیثیت سے اس اے کلاس والے چور کو ملتا ہے۔ اس چور کو یہاں بھی یہی دباتے تھے، مٹھیاں بھر دے سن، جیل کے اندر بھی یہ کیفیت ہے۔ تو میں نے کہا رہا تھا کہ جیل کی مساوات نہیں، اب تو جیل میں بھی مساوات نہیں ہے۔ یہ طبقاتی تقسیم پتہ نہیں کہاں تک گئی ہوئی ہے۔ بہرحال ہمارے ہاں کے واعظ مطمئن کرتے ہیں ہمیں
کھڑی ہے، اور اس کے لیے آپ جائیے کسی مسجد میں اور وہاں دیکھیے پھر کہ کس طرح سے آپ کو مساوات کا نقشہ نظر آتا ہے۔ مساوات وہ تھی جس میں اقبال بھی آ گیا اس جذباتی چیز میں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و مختار و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تیری سرکار میں اس نظام کی روح سے پوچھا جاتا تھا۔ مسجد میں یہ صف میں جو کھڑے ہو گئے نا محمود و ایاز، یوں ہی سلام پھیرا، محمود آگے آگے، ایاز پیچھے پیچھے، ان کا جوتا بغل میں دبائے چلا جا رہا ہے۔ وہ ایک صف میں کھڑے ہونے والے، جہاں آ کے وہ جوتا پہنا رہا، اور پھر محمود محمود ہوتا ہے، ایاز ایاز ہوتا ہے۔ کہتے جی حج میں آپ دیکھیے بن سلا ایک کپڑا ہوتا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، بادشاہ نے بھی وہی باندھا ہوا ہوتا ہے، غریب نے بھی وہی باندھا ہوا، وہ ٹھیک ہے۔ عرفات کے میدان میں یہ نظارہ نظر آتا ہے، وہاں سے واپسی کی بات، یہ حضرات جس قسم کے ایئر کنڈیشنر کمروں کے اندر رہتے ہیں، یہ بیچارہ دوسرا حاجی جو ہے، اس کو تو وہ جنت میں کوئی ایسا گھر جو ہے وہ مل جائے تو مل جائے، یہاں تو یہاں وہ دھوپ میں سڑا ہوا مر جاتا ہے وہاں کھڑا۔ مساوات کہ جی روزے میں آپ دیکھیے نا، اصل مساوات کا نقشہ یہاں نظر آتا ہے۔ پتہ نہیں چلتا، امیر و غریب دونوں بھوکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، افطاری کے وقت اس امیر کے بچے کی پہلی افطاری کے اوپر جو خرچ ہو جاتا ہے، اس غریب کے بچے کو ساری عمر وہ نصیب نہیں ہو۔ مساوات کے دھوکے دیے جاتے ہیں۔ اور رفیع غالب کی مجھے طرز نوائی میں مثال، آج سینے میں میرے در صبا ہوتا ہے، عید آ رہی ہے، وہ عید جس کے چاند کا انتظار اس ذوق و شوق سے ہوتا ہے، اس انتظار سے یوں نظر آتا ہے جیسے یہ ساری کی ساری قوم اس جشن مسرت میں شریک ہوگی۔ لیکن اس جشن اور اس مساوات کا بھونڈا عیدگاہ میں جا کے پھوٹتا ہے۔ عزیزان من، دور سے ہی یہ سزائیں فضا میں تھر تھری پیدا کرتی دکھائی دیتی ہیں کہ بابا خدا کے نام پر 4 پیسے دی جائیے، میرے بچے بھوکے، میاں صاحب اللہ کے واسطے میری جھولی میں کچھ ڈالتے جائیے، میں ایک لاوارث بیوہ ہوں جس کے بچوں کے ساتھ پر سردی گرمی بچنے کے لیے کپڑا تک نہیں۔ دوسری طرف سے یہ دلگداز جگر خراش صدا وجہ سوہان روح بنتی ہے کہ بابا میں 3 مہینے سے بیمار اور لاچار ہوں، میری دوائی کے لیے کچھ دیتے چلے جائیے، خدا تمہاری نماز اور روزہ قبول کرے گا۔ یہ زہرہ گداز اور دل سوز آوازیں سنتے سنتے آپ عیدگاہ میں داخل ہو جائیے تو وہاں اس سے بھی زیادہ جگر پاش منظر دکھائی دے گا۔ فاقوں کے مارے ہوئے زرد چہرے، افلاس و غربت کے جھنجھوڑے ہوئے ہڈیوں کے ڈھانچے، افسردہ پیشانیاں، پژمردہ آنکھیں، پوری فضا پر عبرت انگیز مایوسی کی ہولناکی مسلط۔ اس سے پہلے پھر بھی ایسا ہوتا تھا کہ سال میں کم از کم ایک دن بڑے نہ سہی بچوں کو نئے کپڑے مل جاتے تھے، ہمیں بھی نئی جوتی مل جایا کرتی تھی۔ لیکن اب عیدگاہ میں جا کے دیکھیے، 100 میں سے 99% وہ ہوں گے جن کے جسم کے اوپر نیا کپڑا نہیں ہوگا، نہ بڑوں کے جسم پہ نہ بچوں کے جسم پہ۔ پرانے کپڑے دھو کے پہن لیے، اور ان میں بھی معلوم نہیں کتنے کتنے پیوند لگے ہوئے، چیتھرے اڑے ہوئے، جن کی یہ حالت، اور ادھر سے وہ دارالعلوم والے جھولیاں لیے ہوئے آپ کی صفوں میں پھر رہے ہیں، اور امام صاحب اپنے خطبے میں فطرانے کی اہمیت اور اس کی نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ لٹا رہے ہیں، بکھیر رہے ہیں، اور اس طرح سے وہ ان سرمایہ داروں کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ ایک ایک